اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ، یہ دن جو ہیں وہ گناہوں کی معافی مانگنے کے ہیں۔ میں آپ کو آج ایک عجیب واقعہ بتاتا ہوں، ایمان افروز ہے مغفرت کے بارے میں، لیکن آخر میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک بزرگ جو رہتے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ میں بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا۔ بصرہ جو ہے وہ عراق کا شہر ہے، کہ اچانک میں نے ایک جنازہ دیکھا جس کے ساتھ صرف 4 آدمی تھے۔ اتنا بڑا شہر اور جنازے کے ساتھ 4 آدمی۔ وہ جو اس کو اٹھائے ہوئے تھے صرف وہی تھے، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے دل میں کہا کہ بصرہ شہر میں ایک مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ صرف 4 آدمی، وہ بھی 4 پائی اٹھانے والے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ میں اس جنازے کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ تو وہ بزرگ خدا خوفی کرتے ہوئے اس جنازے کے ساتھ ہو گئے۔ چنانچہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ان کے ساتھ میں ہو لیا۔ جب وہ لوگ، یہ تو بہت، چنانچہ میں بھی ساتھ ہو لیا۔ جب وہ لوگ نعش کو دفن کر کے واپس جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ بصرہ جیسے بڑے شہر میں ایک مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ صرف 4 آدمی آئے ہوں۔ وہ کہنے لگے، ہم چاروں بھی جنازہ کی نیت سے نہیں آئے بھائی صاحب، ہم تو مزدور ہیں، ہم نے تو مزدوری لینی ہے، ہمیں تو دیہڑی پہ انہوں نے رکھا ہے کہ اس لاش کو قبرستان میں پہنچانا ہے۔ یہ عورت جو سامنے کھڑی ہے ہمیں مزدوری پر لائی ہے۔ عورت، اس کی ماں اس کے ساتھ آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جواب سے میری حیرت اور بھی بڑھ گئی کہ یہ کیا بات ہے کہ ماں اپنے بیٹے کا جنازہ مزدوروں کو اٹھا کر، مزدور رکھ کر پھر اٹھوا کر لائی ہے۔ یہ جواب دے کر مزدور تو چلے گئے اور اس عورت نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی شروع کر دی۔ جب دعا مانگ چکی تو اس نے کہا لگایا، وہ ہنسی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ کہتے ہیں میں یہ نظارہ دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ یہ ایسا کبھی ہوا نہیں، ایسا کبھی۔ یہ عجیب واقعہ ہو گیا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کا جنازہ لائی ہے، وہ بھی مزدوروں سے مزدوری دی، وہ فارغ ہو گئے، بیٹے کو دفن کر دیا اور ماں نے پھر دعا کرنی شروع کر دی آسمان کی طرف منہ کر کے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر میں یہ تماشا دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اس میں بات کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اس عورت کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ اے عورت، مجھے سچ سچ بتا، ماجرا کیا ہے؟ بتا مجھے یہ واقعہ کیا ہے، کوئی بھی آدمی تیرے جنازے کے ساتھ نہیں آیا۔ تو اس عورت نے کہا، اگر سننا ہے تو سنو، یہ میرے لڑکے کا جنازہ تھا۔ وہ سخت بدکار اور گناہ گار شخص تھا، باوجود سمجھانے کے اپنی حرکات سے باز نہیں آتا تھا۔ چند روز قبل یہ بیمار ہو گیا۔ جب اس کی بیماری پر 3 دن گزر گئے تو اس نے مجھے بلایا اور کہا
ماں میں اب بچتا نظر نہیں آتا، جب میں فوت ہو جاؤں تو ہمسایوں کو خبر نہ دینا، کیونکہ وہ میری موت سے خوش ہوں گے کہ بدکار آدمی تھا، مر گیا تو کیا ہوا، اچھا ہوا۔ اس لیے تم کسی کو خبر نہ کرنا، مزدور لے کر مجھے دفن کرا دینا۔ جان چھٹی، صرف اتنی مہربانی کرنا کہ ایک انگوٹھی پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھ کر میری انگلی میں ڈال دینا۔ یہ آپ مہربانی کرنا کہ ایک انگوٹھی جس پہ لکھا ہو لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ لکھ کر ڈال دینا، اور میری لاش کو غسل دے کر میرے چہرے پر اپنا پیر رکھ کر کہنا کہ خدا کے گناہ گاروں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ پھر جب مجھے دفن کر چکو تو ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کر دینا اور کہنا اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ ماں کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا گناہ گار ہے، ماں کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا بد کردار ہے، لیکن ماں ماں ہوتی ہے، پھر بھی اس نے اپنے بیٹے کی بات مانی اور وہ کہنے لگی میں نے اس کی موت کے بعد اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا، یہ جو مجھے وصیت کر گیا تھا میں نے اسی طرح عمل کیا۔ جب میں دعا کر چکی تو یکدم مجھ پر کشفی حالت طاری ہو گئی، اور میں نے اپنے لڑکے کی یہ آواز سنی کہ ان سارے فی یا امی فقد قدمت علی رب کریم فارضی انی، اے میری والدہ تو واپس چلی جا، میں اپنے رب کریم کے حضور میں اس حالت میں حاضر ہوں کہ وہ مجھ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اس کی توبہ قبول ہو گئی، لگتا ہے وہ خوف کھا گیا خدا کا کہ میں جو کر رہا تھا وہ برا کر رہا تھا، اور پھر ماں سے دعا کروائی تو خدا نے اس کو بخش دیا۔ تو جب اس کی میں نے یہ آواز سنی کہ میں اپنے رب کریم کے حضور میں حاضر ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے، تو واپس چلی جا، اس خوشی سے میری ہنسی زور سے نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی اور اس نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ بڑی عمدہ روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا کرشمہ انسان کی آنکھوں کے سامنے لے آتی ہے۔ یہ ہے آج کی کہانی۔ اس میں یہ ہے کہ انسان بہت گناہ کرتا ہے، بہت کمزوریاں کرتا ہے۔ اگر دل سے تم مرنے سے پہلے، کیونکہ توبہ کا دروازہ مرنے سے پہلے تک کھلا رہتا ہے، جب وقت نزاع آئے تو پھر دروازہ بند ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے تم توبہ کر لو اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی ادا کو دیکھ کر اور اس کی ماں کی مامتا کو دیکھ کر اور اس کی انگوٹھی پہنانا، لا الہ الا اللہ کی انگوٹھی پہنانا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ آخر میں یہ انسان بن گیا تھا، یہ مجھے
میرے سوا کسی کو نہیں پوجتا تھا۔ تو اس بات نے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی چادر نے اس کو لپیٹ لیا اور اس کو داخل جنت کر دیا۔ تو یہ ہے ماہ رمضان میں مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے انسانوں کو بہت بڑا وقت ملا ہوا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔